بچپن سے ہی ایکٹنگ میں پڑ گیا تو بالکل ایک الگ دنیا میں رہا ساری عمر، مگر یہ چونکہ بالکل ہی پینگ نہیں تھا ہمارے لیے، پی ٹی وی تھا اکیلا اور اس میں کوئی پیمنٹ وغیرہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، تو خیال تو آتا تھا کہ پروفیشن تو یہ نہیں بن سکتا، تو کوئی کام تو کرنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ پھر زمینیں تھیں ماشاءاللہ بہت، تو وہ بیچتا رہا اور زندگی گزارتا رہا، شوق پورا کرتا رہا۔ تو زمینیں بیچنے کا حد کہاں تک بندہ کرتا ہے، تو بزنس کرنے کی بڑی کوشش کی، کئی بار کوشش کی، لیکن بالکل ہی دماغ ذہن کچھ نہیں تھا اس طرف، پتہ نہیں تھا، دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا، ایک اپنی دنیا میں زندگی گزار دی ساری۔ تو جب بھی کوشش کی میں نے سب سے پہلے ریسٹورنٹ کھولا فنکار فوڈ کے نام سے لبرٹی میں یہاں لاہور میں، تو وہ بس ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا کیونکہ بزنس مائنڈ نہیں تھا، وہ مینجمنٹ کا نہیں احساس تھا، لوگ تنگ کرتے تھے تو لوگ سے دل برداشتہ ہو کے پھر بند کر دیتا تھا۔ پھر اور کارخانہ بنایا جوتیاں ووتیاں بنانے کا، وہ بھی کرتے پھر اور کوئی ٹریڈنگ وغیرہ کی، جو بھی کام کیا ایسے ہی لگا جیسے دنیا میں مس فٹ ہوں وہ کچھ اور ہے، دنیا کچھ اور ہے، میں کچھ اور ہوں، ہمارا کام کچھ اور، بالکل ذہنی طور پہ نہیں کچھ ہو سکا۔ لیکن اب ایج ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ آدمی آرام سے بیٹھے، کوئی کام کرے، تو یہ کوشش کی ہے۔ چاہے میرا ایک بیٹا، اس نے کہا کہ اب آپ آرام سے بیٹھ جاؤ، اس طرح سے کوئی کام کر لو، تو ہم نے کہا آرام ہے، چھوٹا کام ہے، چھوٹا ان دا سینس کہ کچھ آئٹمز ہوتے ہیں 20-50، تو شو روم پہ آپ بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کبھی کوئی گاہک آ جاتا ہے، کوئی چیز لے جاتا ہے، تو اتنا ہیکٹک بھی نہیں ہے۔ لیکن جو کاریگر ہیں وہ بہت تنگ کرتے ہیں، کہ ایک کاریگر ہی تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ کام شروع کیا، کیونکہ اسے کام پتہ تھا، میں نے کہا چلیں اب تو اس کے ساتھ انہیں کام پیسے چلو میں لگاتا ہوں، پروفٹ آدھا آدھا کر لیں گے، لیکن وہ بے ایمانی، اس نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی اور وہ خاک ہو گیا سب کچھ، خود بھی برباد ہوا، ہمیں بھی خوار کیا اس نے۔ اب ہمت کر کے خود بیٹھا ہوں اور خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس تجربے سے کہ یہ اتنا کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، ہم بھی بنواتے ہی رہے ہیں فرنیچر زندگی بھر، تو اب بنا کے دینا ہے لوگوں کو، تو کم پروفٹ رکھا ہے، کوشش کی ہے کہ اچھی پرائس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ہم نے تو شوگر ہی کرنا ہے نا زندگی کے چند دن ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے کہ چل پڑے۔ تو کام کی کوشش کرتا رہا کیونکہ سروائیول تو بزنس میں ہی تھا۔ دبئی چلا گیا، وہاں پہ بھی ایک شو روم کھولا گاڑیوں کا پتہ نہیں تھا، جس کو پتہ تھا اس کے ساتھ مل کے کیا، ایسے کسی کے سہارے پر ہی کرتے رہے۔ پھر یہی ہوا کہ شو روم کا مالک وہ بن گیا میں باہر ہو گیا، تو نہ پیسے ملے نہ وہ کیا، تو وہ بس دھوکہ بہت ہے۔ اصل میں دین سے دور ہو گئے ہم، تو بہت ایک دوسرے کو کاٹنے لوٹنے اور دوسرے کی جیب پر بہت نظر رکھنے لگے ہیں، غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ میرے بندوں کے لیے سوچو کرو، میں تمہارے لیے کہوں گا، تو ہم نے الٹا اپنے لیے خود سوچنا شروع کر دیا، اللہ کا کام ہم خود کرنے لگے ہیں۔ تو اسی لیے میرا خیال ہے آج کل اللہ نے ہم سے نظریں ذرا موڑ لی ہیں اور ہم ذرا ان حالات سے گزر رہے ہیں، ملکی حالات بھی میں سمجھتا ہوں سب کچھ دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اب تو سیدھا ہو جانا چاہیے، اتنی چوٹیں کھائی ہیں، مقروض ہو گیا ملک، کتنا ہم پہ گزر رہی ہے، پھر بھی ہم اپنی چال نہیں بدل رہے۔ وہ امجد اللہ غری کی رحمت کرے، ان کا ایک جملہ تھا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم پاؤں تلے چیونٹیوں کی طرح رونپتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی ہم اپنی چال نہیں بدلتے۔ تو چال بدلنی چاہیے، اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں چال بدلنی چاہیے، لیکن اس قوم کو بدلنے میں پتہ نہیں ڈر لگتا ہے کہ ان کے بدلنے سے پہلے جب من حیث القوم قومیں غلط ہوتی ہیں تو اللہ بہت آفتیں لاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میری قوم پہ اجتماعی عذاب نہ لانا، امید پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم میں رکھے اپنی اور ہماری قوم سنبھل جائے اوپر سے نیچے تک۔ بہت خوبصورت کھیل تھا، وائرس ہی ہو گیا تھا سارے دنیا میں، اتنا نام اس نے دیا پاکستان کو، پاکستان ٹیلی ویژن کو، پی ٹی وی کا نام بنا۔ تو وہی ہے نا، اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلے والے ڈرامے آپ کے نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے، ویسے ڈرامے ہمیں دکھائیں نا۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ پہلے والا پاکستان بھی تو نہیں رہا، ہم لوگ بہت ڈیٹیریٹ کا اخلاقی طور پہ بہت گر گئے ہیں، پتہ نہیں عقل نہیں آ رہی ہمیں،
کتنے نقصان اٹھا رہے ہیں، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کتنا کچھ ہو گیا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ سوچنا ہی نہیں چاہ رہے، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم میں ہی کوئی کمی ہے، تو اپنی کمی کو ٹھیک نہیں کر رہے، کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ ابھی بھی سب لوگ جہاں جاتے ہیں کبھی بھی مثال کے طور پہ آپ کوئی کپڑا لیں، کوئی چیز سلوانی ہے، آپ نے سوٹ سلوانا ہے، کپڑا لے کے جب بھی درزی کے پاس جائیں گے تو ہمارا ٹیلر یہی کہتا ہے کہ کپڑا کم لائیں، آپ جو بھی فروٹ لیں گے کم، چیزیں لیں، بےایمانی ناپ تو ہر پہلو سے ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ ہر طرف ہی بہت کمزوری نظر آتی ہے، لوگ لوٹ مار میں پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اچھی پرائس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں، تو تھوڑا بہت اگر مجھے بھی آتا ہے تو آئے گا انشاءاللہ، اللہ برکت دے گا، ہائی ہوپس، اور رحمت ہوگی، مجھے بہت امید ہے اچھا ہوگا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں شاید میں ریٹائر ہی ہو گیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، ہم پہلے بھی گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، کال آتی تھی کام پہ چلے جاتے تھے، اب بھی ویسے ہی ہے، کال آتی ہے کام کے لیے تو میں چلا جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور اب بھی کرتا رہوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، I'm not retired اب بھی دیکھیں بیٹھا ہوں میں، یہ کام بہرحال کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ کر رہا ہوں تو وہ بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک ہے جان۔ ایکٹنگ کے حوالے سے تو ساری زندگی جو میری گزری وہ خدمت میں ہی گزری، ظاہر ہے اپنے لیے تو کام نہیں کر رہے تھے، جو دیکھتے تھے سنتے تھے ان کے لیے کام کرتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، اور اب بھی انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ یہ لغاری فرنیچر جو آپ نے پڑھا ہوگا بورڈ پر لکھا ہوا ہے، تو لغاری فرنیچر انشاءاللہ لوگوں کے لیے اچھے فرنیچر بنائے گا، بہت اچھے پیکیجز دیتا ہوں میں، جیسے بچیوں کی شادیاں وادیاں ہوتی ہیں نا، تو شادی پیکیج ایک بنایا ہوا ہے، تو بڑی نامنل پروفٹ کے ساتھ ان کو دیتا ہوں، وہ بھی ایک خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق بھی ہوتی رہے گی، کام بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر تو میرا آ ہی رہا ہوگا اسکرین پر، کوئی بھی مجھے اگر اپنی خدمت کے لیے بلائے تو حاضر، ہر دم حاضر۔